عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ ذو الجلال والاکرام نے انساناں دی ہدایت واسطے اپنی کلام کتاب اللہ قرآن مقدس نازل فرمایا. اگرچہ پہلے کی کتاباں اور اللہ کی کلام موجود نہیں، تورات کی صورت وچ، انجیل کی شکل وچ یا زبور کی باقیات، لیکن انہاں کتاباں نو اپنی اصل حالت سے باقی نہیں رہن دیتا گیا. اس وجہ تو اللہ نے انہوں نے منسوخ کر کے بطور ناسخ کتاب دے قرآن مقدس نازل فرمایا. لیکن قرآن کے نزول تو پہلے اللہ نے اس کتاب کا معلم اور مبلغ تیار کرنا ہے تاکہ کتاب کی تلاوت یا تشریح و توضیح ہون تو قبل اس کتاب کے معلم اور مبلغ کی صداقت اور دیانت اور عظمت پہلے ہی لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتی جائے. قرآن مقدس یقیناً کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین، اور ہدایت کے جڑے دو رستے ہیں انہاں وچوں پہلا رستہ، پہلا طریقہ دسن والی کتاب یعنی اراحت الطریق، یہ بھی ہدایت ہے. ایصال الی المطلوب، یہ بھی ہدایت. رہنمائی کے عام طور سے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر کوئی پوچھے کسی کو لوگ کسی کا مکان، کسی کی رہائش، اتے ہی کھلیا دس دے بنا کے فلاں محلہ فلاں گلی فلاں مکان نمبر، یہ بھی رہنمائی. یا اس نو نال لے کے توڑ اس منزل تک پہنچا دے بنا، یہ بھی رہنمائی. پہلی رہنمائی کا نام ہے اراحت الطریق یعنی راہ دس دے بنا. دوسری رہنمائی کا نام ہے ایصال الی المطلوب یعنی اصل مقام سے پہنچا دے بنا. قرآن
پہلا طریقہ استعمال کرتا ہے، یعنی راہ دکھا دیتا ہے، منزل تے پہنچا دینا۔ یہ قرآن کی ذمہ واری نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ جس طرح منزل تے پہنچاونا قرآن کا کام نہیں، اسی طرح منزل تے پہنچاونا نبی کا بھی کام نہیں۔ انکا لمن احببت، یہ جڑی ہدایت ہے نا ایصال الی المطلوب والی، یہ صرف اللہ کی۔ تو فرمایا انکا لا تہدی، جتھے وکھاون والی اتنے فرمایا انکا لتہدی الی صراط المستقیم۔ قراءت الطریق راہ دکھاون والی ہدایت اور رہنمائی یہ قرآن کی بھی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی بھی ہے، اور رہ گیا ایصال الی المطلوب، او نہ قرآن کے اختیار وچے نہ پیغمبر کے اختیار وچے، صرف گل سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ تھوڑے کو لگے اتنے چونکہ خطیب فاضل جلیل، خطیب ذی شان و شیریں بیان مولانا جلیل احمد صاحب، اور جنہوں نے انہوں نے سنے ہوا انہوں نے میری تقریر کا سوال کتنے آنا ہے، لیکن بہرحال گل صرف سمجھ آ جائے تو مقصود پورا ہو گیا الحمدللہ۔ راہ دکھاون والی کوئی معمولی جی نہیں، بڑی عظیم ذمہ داری۔ کوئی کسی کی گل کیوں منے، کیوں وہ آخے لگے کہ فلاں اس گلی اس محلے جانا ہے تے بچ بہنا ہے تے اس گلی نو گیا تے مر جانا ہے، کوئی کیوں منے؟ یہ تائی کوئی اعتبار کرے سی کہ آکھن والے کی صداقت تے دیانت تے پہلے یقین رکھے کہ یہ بندہ غلط گل، غلط مشورہ، غلط رہنمائی۔ اس وجہ تو اللہ نے قرآن تو بھی پہلے محمد الرسول دیانت دیانت صداقت شرافت عظمت کا سکہ بٹھایا لوگوں کے دلوں۔ اور اگر حقیقت دیکھو تو اصا قرآن نو بھی تائیں منے ہیں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اوحی الی ھذا القرآن، میرے علیہ قرآن وحی کیتا ہے۔ اگر پیغمبر اس نو قرآن نہ آتا تو سبھی اس نو قرآن نہ سنا، تو قرآن دے منن تو پہلے پیغمبر کی سنت مننی ضروری۔ جمعے دے وچ اگر خطیب کوئی گل پوچھے وہ جواب دیون نال جمعہ نہیں ٹوٹتا، آپس گلاں کرنا یہ لغو تے بے فائدہ ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا کہ خطبے کے دوران اگر کسی بندے کہ نالے اس کو چپ کر فقد لغا، اس بندے لغو گل کی آپس نہیں کرنی، البتہ اگر خطیب کوئی گل پوچھتا ہے وہ جمعہ خراب نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ایک کوئی ایسا عنوان اور ایسا موضوع نہیں یہ تو پہلے کدے کسی خامہ فرسائی نہ کیتی ہوئے، کوئی بیان نہ ہوئے، بلکہ پوری کائنات مسلمانوں کی امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور اخلاق حقیقہ اور انہوں کی صرف معترف بھی نہیں بلکہ مقر اور مظہر بھی ہے۔ صبح و شام بندے کا صرف اللہم صلی علی محمد آخر تک یہ درود ہی پڑھنا اس گل کا گواہ ہے کہ یہ بندہ عظمت رسول کا اقراری ہے، منکر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ضروری سمجھا جاتا ہے، جی کہ اج مثلا بھائی جمعے کا خطبہ رسول جی کہ مینوں آخیا گیا، میرا ارادہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اتنے جمعے پڑھاؤ کا ہمیشہ نہیں نا موقع ملتا،
کافی تعداد بھی ہوتی لوگوں کی تے اتنے طبیعت بندے دی کر دی کہ صحیح طور پہ مطلب ذرا تراش خراش کی جائے، لیکن وہ الحمدللہ کہ تھوڑی ہوتی رہ گئی۔ اس وقت مینو بڑا ٹھنڈا جہا موضوع دیتا گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کا مقام طرف ہو، مقام تجلی، مقام تدلی، مقام تفقہ، مقام تصور، مقام تقدس، مقام تنزع، تطہر، تفضل، تحکم، تحقق، توجہ، تلطف، تعشق بیان کرنے کی اتنی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، کیونکہ ہر کلمہ پڑھنے والا دلوں بجانوں تسلیم کرتا ہے کہ پوری کائنات ہمیں یاد نہیں مل جائے، اکیلے محمد رسول اللہ کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کرے۔ بعض ایسے حقائق جڑے انسانوں کو چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا چھپائے جاتے ہیں، انہوں کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹالنے بھی ضروری ہے۔ اللہ نے کیویں گواہی دیتی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اللہ فرماندے والنجم اذا هوى منو قسم دی جڑے ویلے او تلے چائے ویندا ہے ٹوٹ ویندا ہے انا ہو ویندا ہے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبكم وما غوى، تارے دی قسم اٹھا کے میں آکھ رہا تہاڈا نبی نعوذ باللہ نہ گمراہ ہویا ہے تے نہ فرمان اور سرکش ہویا ہے، جڑیاں گلاں وی تہاڈا پیغمبر بیان کر رہے ہو منو ان اوے چیزاں جنہاں دا میں آپ آدر نازل کیتا ہے، جنہاں دیاں آپ میں تفصیل دیاں۔ اللہ جی تارے تے ڈائے منجن دیاں قسماں اٹھاون دا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ قسم تے اٹھائی جاندی کہیں شاید شہادت دے طور تے پیش کرنا ہوندا ہے، تو آخنا والنجم اذا طلع وشرق، جڑے ویلے تارا ابھرا ہے تے چمک رہیا ہوے مینوں تے چمکن دی قسم، مگر تو تے آکھے والنجم اذا هوى، جڑے ہے ونے ٹوٹ ونے مینوں تے ٹوٹن دے ویلے دی قسم۔ آخر ایسی کے وجہ ہے اللہ نے گویا دسیا ہے اگلی آیت دے اندر نبی کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی سراج منیر تے جتھے سورج ابھرے ہوئے ہوے اٹھے تارے ابھرتے نہیں اندھے ہو ویندے ہیں، تاں کہ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جویں توحید تے گواہ ہیں، انہیں منن والیاں نو خوشخبریاں سناون والے بھی ہیں تے نہ منن والے نو عذاب کولو ڈراون والے بھی ہیں، تے خلاصہ تبشیر و انذار دا کیا ہے؟ وداعیا الی اللہ بإذنہ، انہاں دا ہر لفظ، ہر تبشیر، ہر مبارک، ہر ڈراوا ہوتا ہے تے کس وقت دنیا کو کٹ کے متوجہ ہو جائیں۔ داعیا الی اللہ بإذنہ، ورجے دے اندر اتنے کمالات پائے ونجن او دی ذاتی صفت جی اللہ فرماندا ہے سراجا منیرا، تے سراجن دا لفظ جڑے ویلے بولیا جائے
اس ویلے روشنی کا تصور آتے ہی آ جانا ہے. والنال منیرن والی صفت نال کیوں لگائی گئی؟ سراج تے ویسے ہی منیر ہو کرن والا ہے. یہ جڑا نال منیرن لگایا ہے صفت لازمہ بنا دیتی گئی ہے سراجن دی. یعنی یہ دسنا ہے یہ کوئی دنیا والا سورج نہیں جڑا ڈوب وجے یا کڈ وجے جدی روشنی ختم ہو جائے جدے اتنے بدل چھا جائے پھر لگا دے جنوں سورج گرہن لگ جائے تے کالا ہو جائے. نہیں اے نبوت نور ہدایت جیڑا قیامت توڑی سورج چڑھیا نور نبوت چڑھیا ہی رہ جانا ہے. یہ کسی دا حملہ کامیاب نہیں ہوگا, کسی جادوگر دا جادو نہیں چل سکتا, کسی ظالم دا ظلم دے نور نبوت نو نہیں لکا تے چھپا سکتا. تا اللہ فرماندا میں صفت لازمہ اتنا لا دتی ہے وسراج منیرا. واللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. اے ہویا اللہ دا انعام. فصل لربک وانحر. اے ہویا اللہ دا پیغام. ان شانئک هو الابتر. اے ہویا نبی دے دشمن دا انجام. اترائے آیات انتسریہ دے اندر پوری شریعت دا خلاصہ اللہ نے رکھ دیتا ہے. اللہ دا انعام یہ بھی مننا ضروری ہے جڑا مقام رسول اللہ نو ملے تے فصل لربک وانحر. پیغام توحید نو مننا بھی ضروری ہے جڑا رسول دے ذریعے آیا ہے. کہ ان شانئک هو الابتر. جڑا پیغمبر دے انعام تے پیغام دا منکر ہوئے او دی پنج کٹڑی بھی ضروری ہوتی ہے شریعت وچ. اللہ فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر جی تو توڑی میرا کام ہے میں تے بار بار گواہیاں دے رہا تواڈے بارے. نون والقلم وما یسطرون. ما بنعمت ربک بمجنون. اللہ فرماتا ہے نون کمال جتھے ایڈے اونچے شان بیان کرنے ہوئے اللہ پہلے کوئی نہ کوئی حروف مقطعات وچوں ایو جیاں لے آندا ہے جتا مانا کوئی سمجھ سکے. یہ لوگوں تو بنایا نا کہ یہ نا ہے طٰہٰ یاسین, یہ لوگوں دے نا ہیں. یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے 99 ناواں چ لکھے ہوئے اندر میں ایک چارٹ اشتہار وچ ویکھیا ہے تاسین طٰہٰ یاسین. حالانکہ حروف تہجی دے ایک ایک دو حروف ہیں کہ کسی دے نا نہیں. کہ اللہ نے اپنی موجز نما کلام کے بعض حصے کی ابتدا لے آندا ہے کہ جڑے عرب شعراء اپنے آپ کو بڑا اچا سمجھے تھے اور اپنے آپ کو بڑا ہی اساں کوئی ادیب ہیں عربی دے. اللہ فرماندا ہے اے جڑا کچھ میں پیا نازل کرنا نہ حروف انہاں دے معنی دسو بھلا کی بنتے ہیں. کدائی ایک حرف, کدائی دو حرف, کدائی 3 حرف, کدائی 4 حرف, کدائی 5 حرف, مگر ایسے انداز نال ذکر کیتے کہ انہاں دی حقیقت تے معنی تے مطلب کسی نو بھی سمجھ آیا. اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون. مینوں قسم ہے قلم دی. کیڑی قلم؟ جڑی اللہ دی اپنی, اللہ دی اپنی قلم. وہ دے ذریعے باویں فرشتیاں نو آکھے بھائی چلو لکھو جڑی شے اللہ لکھوائے. وما یسطرون. کار کونانے قضا و قدر اللہ دے آدر دے نال جڑیاں گلاں پہ کے لکھ دے ہیں. اللہ فرماندا ہے گواہ شاہد ہیں. کیڑی گواہی ہے؟
أنت بنعمة ربك بمجنون۔ اے میرے پاک پیغمبر ما انت بمجنون، تو سب مجنون نہیں تے کیوں نہیں؟ بنعمت ربک، تواڈے اُتے تواڈے رب دی نعمت جو ہے تے سب تو وڈی نعمت جے بارے اللہ نے اعلان کیتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جڑے نبی دے سینے دے اوتے ایک نعمت عظما اسلام والی اللہ جمع کر رہا ہوئے، بلا اس نو مجنون آخر والا آپ مجنون ہے، نعوذ باللہ اس نو مفتون سمجھن والے دماغ خراب ہوندا ہے، ہوے اللہ دی نعمت تے دین اسلام نال بھریا ہویا دل و دماغ ہوے تے اس نو کوئی مجنون آکھے اللہ فرماتا ہے میرا جھوٹ بول رہا ہے، میں بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر را جسم بھی اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کا حتیٰ کہ اسم بھی اللہ بنایا ہے، آپ کا نام بھی اللہ بنایا ہے، آپ کا کام بھی عرفہ بنایا ہے، آپ کا پیغام بھی اللہ بنایا ہے، محمد رسول اللہ کا انداز علیہ ہر طریقہ نرالا تے اللہ تے انور تے اطہر تے ابدر تے اجدر تے علی تے اشرف بنایا ہے اللہ نے، محمد رسول اللہ دی عطا کے بصارت بھی اللہ ہے، دماغ بھی اللہ ہے، دل بھی اللہ ہے، شرم سبھی برا امر بھی اللہ ہے، تبا بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دی نگاہ بھی اللہ ہے، علا بھی اللہ ہے، حیا بھی اللہ ہے، ادا بھی اللہ ہے، بقا بھی اللہ ہے، رضا بھی اللہ ہے، رضا بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دی محفل بھی اللہ ہے، منظر بھی اللہ ہے، مبدا بھی اللہ ہے، مقدم بھی اللہ ہے، مصدر بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دی طبیعت بھی اللہ ہے، شریعت بھی اللہ ہے، وصیت بھی اللہ ہے، نصیحت بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دی مشی و رفتار گفتار و کردار بھی اللہ ہے، نور و انوار بھی اللہ ہے، دور و ادوار بھی اللہ ہے، دور و ادوار بھی اللہ ہے، لیل و نہار بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دی ترقی تسلی تجلی 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 تحری تے سوچ بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دا تصور تخیل تحفظ تدور بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دی توضیح و تعلیم و تقریم و تنعیم و تبلیغ و تعلیل بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دی تفصیل و ترکیب و تجوید و توحید بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دی سنت حجت منت منت ملت جہدت بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دا بقرت جمعت لمت امت بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دی ولایت حکایت آنت امانت آنت صلاحت قطانت بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دا سفر تے حضر بھی اللہ ہے، حنین تے بدر بھی اللہ ہے، عشاء تے فجر بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دی نگاہ بھی اللہ ہے، قلوب بھی اللہ خشوع بھی اللہ، قلوب بھی اللہ نزول بھی اللہ سلوک بھی اللہ یعول بھی اللہ معال بھی اللہ ہے، ماضی بھی اللہ ہے، حال بھی اللہ ہے، جواب بھی اللہ ہے، سوال بھی اللہ ہے، قول بھی اللہ ہے، مقال بھی اللہ ہے، قول بھی اللہ ہے، معال بھی اللہ ہے، انقان و اکرام و اجلال و اقبال و انعام و احترام بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دا قلب حلم جلد سلم بھی اللہ ہے، محمد رسول اللہ دا تقوی تے فتوی تے دعوت تے اسوہ تے قدوہ تے عمدہ بھی اللہ ہے،
محمد رسول اللہ دا معراج و میعاد دی آل ہے، معیار و میقات دی آل ہے، میزان و منوال دی آل ہے، قرآن و فرقان بھی آل ہے، کتاب و خطاب بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دا رقبہ خطبہ بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دا قاب سے تاب بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دا وجہ تے رسم و لسان و بیان بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دا اعلان و عنوان و اتقان و عثمان بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دا حبیب و عشیق و رفیق و عتیق و صدیق بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دا عمر بھی آل ہے، عثمان و الفاظ ہے، محمد رسول اللہ دا ہندی و تنکی و ولی و علی بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دی نائمہ ناظمہ عائشہ فاطمہ بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دی حبیبہ عشیقہ صدیقہ عتیقہ خدیجہ بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دا تصور تے تخیل تحقق تبدل بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دا نام تے یقظہ جبین تے جبہہ زبیر تے طلحہ بھی آل ہے، محمد رسول اللہ دے اصحاب و ازواج و انوار و آباب و اقطال، محمد رسول اللہ دے عینان و اذنان بھی آلہ، سماعت بصر بھی آلہ، محمد رسول اللہ دا یاد تے حد تے خد تے جد بھی آلہ، محمد رسول اللہ دا بینان و حسبہ بھی آلہ، محمد رسول اللہ دا ابہام و کہمہ بھی آلہ، محمد رسول اللہ دی اشاعت عتمہ بھی آلہ، محمد رسول اللہ دی صلاۃ و زکات و عادات بھی آلہ، محمد رسول اللہ دی رفاقت مجالست محبت بھی آلہ، محمد رسول اللہ دا قربات التبادل تجانس تحابب تحاقل بھی آلہ، محمد رسول اللہ دا تقدس تصفو تجزو تطہر ترضی و تطہیر بھی آلہ، محمد رسول اللہ دا ابلاغ و تبلیغ و اکرام و تکریم و انعام و تدین بھی آلہ، محمد رسول اللہ دا ایجاز و تجویز و توجیہ بھی آلہ، محمد رسول اللہ سارے دا سارا آلہ اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پاک پیغمبر ایک کوثر تانوں دنیا دے اندر دتی ہے تے دوئی کوثر تانوں آخرت دے اندر دینی ہے، جڑی دنیا والی کوثر تے خیر کثیر ہے اے دا نام قرآن ہے، تے جڑی آخرت دے اندر ہوتا ہوے میرے پاک پیغمبر اللہ دے پیغمبر فرماتے ہوندے ہیں جیڑا وہ حوض کوثر ملنا ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہونا ہے مسیرت شہرن، پورا مہینہ بندہ ٹوٹا رہ بنے تا دی آخری حد آن کے ایک شے الکوثر نہر، یہ دا نام حوض، یہ نہر وقت کبھی سکدا نہیں، کیوں نہیں سکدا تے مکدا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یشخب الذابان من الجنہ، اللہ نے جنت وچ دو پرنالے سدھے اسے کوثر دے اندر وہا دتے ہیں، چاندی تے سونے طرح چمکن والے آب خورے تے کٹورے پیون والے مومنین موحدین مسلمین، ول جڑی جا دے اوتے او پانی ماندا ہے مجرا من الیاقوت، تلے اوتے کے فرش لگا ہوا ہے یاقوت آفتا تے اودیاں جڑیاں قداں سونے دیاں بنیاں ہویاں۔ اچھا جیڑا ول بندہ آیا ہے پیمن واسطے اونوں کہ نظر آ رہا ہے، یعنی ما اوہا ابیض من الورق واغلا من العسل، او دا پانی ویکھن نال چاندی نالوں چٹا ہے تے مکھی نالوں زیادہ میٹھا ہے، من شرب منه فلا يظمأ بعدها،
اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جائے ایک باری پی لیا ول کدی انہوں پیاس نہیں لگنی ول جنے کی جنت دے اندر ماکھی دیا نارا دودھ دیا نارا تے اے جوس پھلاں دے کہے پیونے جڑے ویلے تے ہی نہیں لگنی پیاس ہی کوئی نہیں لگنی اللہ فرماندا ہے کوئی ترے بجھاون واسطے نہیں تانوں دیونیاں انہار من خمر لذت الشاربین اے جیڑا شرابن طہورا دیاں نہراں تے دودھ تے ماکھی دیاں اے کوئی ترے لہاون واسطے نہیں دین کس واسطے ہونی ہے اگا ڈھائی سی تے پتہ لگا لذت الشاربین ایتا پیوان والیاں دے انہیں سیکے تے سواد واسطے اللہ نے بنا دیونیاں ورنہ مومن دی پیاس تا اس ویلے کچھ وینی جڑے ویلے سید الانبیاء دے دست مبارک دے نال کوثر دا پانی پی لینا محمد رسول اللہ دا جسم انور بھی نال ہے مسند بزار دی روایت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جڑے ویلے کوئی بندہ ملنا چاہے اللہ دے پاک پیغمبر نو تے اونوں کوئی دسیا تے یار میں اسے گلی دے اندر آپ نو جاندیاں ویکھیا والو بندہ اس گلی دے اندر داخل ہو ویندا ائی ول کہیں کولو نو پوچھن دی حاجت کوئی نہیں رہندی ملتی برائے تے ہی اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم انور دی خوشبو اونوں آپ دسے دی رہ ویندی ائی جو آپ فلانی گلی وچ موڑ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جسم انور ایتا اللہ نے تے مثال بنایا اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا ہے او لوگو اللہ نے شیطان دے طاقت بھی نہیں دیتی اے جرت بھی نہیں دیتی کہ کہیں اور دے خواب دے اندر آن کے میری صورت دا تمثل تے روپ دھار لے فإن الشیطان لا يتمثل بی وفی روایت بصورتی تے بی پورا جسم اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جسم انور اتنا اطیب تے اطہر شیطان دل لا لوے روپ تار سکدا بولو نہیں تعالی فرماندا ہے تے او جسم انور جیڑیاں تیاریاں نقصان تو بھی پہلے اسی آپ کرن لگے ہیں اللہ فرماندا ہے دیکھو حضرت موسی علیہ السلام جڑے ویلے نبی بنے نبوت ملی بعد دے اندر اللہ نو آکھن لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یہ سچ کا سٹے آیا یار یہ لوگ تو رومال لے کے ٹرتے مسیتاں واسطے اللہ اکبر ہاں جی یہ بھائی اللہ دی جولی ہے نا جڑا اللہ دی جولی بھرے وت اللہ دی جولی کرو مطلب تو سمجھا پہ میں مسیت والے آخیا میں ساڈی پر چندے دی پر آخیا قطن کوئی نہ تو ویس کے میرا اپنا دل منگ پیا یار ایک نوجوان نیک کام پیا کرے دا تو حصہ پاؤ وچ اللہ ہاں جی اللہ فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نو گزارش کی تھی اے اللہ میرا سینہ کھول اللہ فرماندا اوتی تسؤلا کا جیڑی شے منگی نے میں دے دتی تساں آکھیا کھول دتا تساں آکھیا میرا کام آسان کر ہو گیا تساں آکھیا میری زبان دی گرہ کھول میں کھول دتی کھولی کے نہیں جی ہائی کائنات کھولی کے شوا اللہ اکبر اللہ جدید مجتہدین کو محفوظ فرمائے ہاں جی اچھا
کھول دیتی تساں آخیا میرا بھائی میرے نال ملا میں ملا دیتا نشانیاں دے دیتی اللہ سرکار تینو موسیٰ علیہ السلام نا جڑی شاہ منگدے گئے تو دیندا گیا اللہ فرماندا وہ منگدا گیا تے میں تاں دیندا گیا تانوں پتہ ہی ہے کہ نہیں اپنے نبی دی شان دا جے مینوں آکھیا ہی نہیں منگیا ہی نہیں تے بغیر منگے تے میں آپ ساریاں نعمتاں دتیاں سنے سینہ کھولن دے تے کھولن دے بعد میں آکھیا علم نشرا لک صدرک ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اللہ فرماندا ہے اجا قرآن نازل ہی نہیں ہویا میں پہلے شرح صدر کر اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مقام کی صورتیں جنہاں دی ابتدائی اللہ نے اپنے نبی دے تذکرے نال کر دیتی مثلا اللہ فرماندا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد انا اعطيناك الكوثر الم نشرح لك صدرك يا ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين یا اللہ فرماتا طه انزلنا عليك القران لتشقى یا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك بہت ساری ایتیاں صورتیں جنہاں دی ابتدائی محمد سے تذکرے نال ہو رہی کیوں جو قرآن پیچھے آیا ہے محمد رسول اللہ پہلے آیا ہے قرآن دے بے عیب عمر دیاں گواہیاں بعد دے اندر دنیا نو ملیاں محمد دے بے عیب عمر دیاں گواہیاں پہلے دنیا نو مل چکی حال اللہ فرماتا اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر سورج دی روشنی دی قسم اے بھی گواہ واللیل اذا سجا تے رات جڑے ویلے گپ مک اندھیری ہو جائے ایدا اندھیرا مطلب رات بھی اپنے حال سے قائم خود حال کے اندھیرا جیڑا دن نے وہ بھی اپنے حال سے قائم ہے جیڑی روشنی تے اندھیرا دونوں موجود ہیں دن تے رات موجود ہیں یعنی دنیا موجود ہے قائم ہے ختم ہوئی جی دنیا قائم ہے تو تساں کیویں سمجھ لیا کہ اللہ تواڈے نال ناراض ہو کے تانوں چھوڑ گیا بدعک ربک وما قلى جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوڑ دیواں تو دنیا باقی رکھن دی کوئی لوڑ ہے اللہ نو تے بھیجیا دنیا نو ہدایت دی گلاں سمجھاون واسطے تے جے خود ہادی نال ہی اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا نو کیا کرنا کیوں بھائی کوئی لوڑ ہے اللہ دا ایتھے اراد موجود ہے نا اے اس موقع دی گل پئی ہوندی میں ثنا نہیں نہ کیتا کہیں شے نو انہیں ہے نا قائم اے دا مطلب ہے میں تواڈے نال ناراض ما ودعک ربک وما قلى کچھ بھی گل کوئی نہیں بلکہ میں تو اے پیانا وللآخرۃ خیر لک من الاولی تہاڈا ہر اگلا قدم پچھلے قدم نالوں اور با سعادت اور با خیر میں کرتا جا رہا ہوں یعنی جیویں جیویں زیادہ قرآن آتا جاتا ہے خیر کا نزول انہیں زیادہ ہاں رہ گئی کوئی تنگیاں ترشیاں پریشانیاں یہ گل کوئی نہیں یہ کوئی اہمیت نہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
کمیاں اساں پوریاں کر دیونیاں دنیا دے اندر تانوں آئیاں تنگیاں بھی صعوبتاں بھی آئیاں اذیتاں بھی آئیاں مگر وعدہ سوف یعطیک ربک فترضی ویلا ایجیا آون والا ہے تہاڈا رب تانوں اتنا دے سی جو تساں راضی ہو وجنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ولی ہو جی آخرت دے اندر ویلا نے اللہ دے ہستے کے سجدارے ہو وجنا ہے فاحمدہ بتلک المحمد لم اعذر الان میں اس ویلے اللہ دیاں ہو جائے لفظاں نال حمداں بیان کرنیاں جڑے لفظ ہن مینوں آندے تے یاد کہ اللہ اس ویلے دل وچ پے جڑے ویلے میں حمداں کرے سا بالآخر اللہ نے مینوں آکھنا ارفع راسک اپنا سر مبارک تے اٹھاؤ تے میں اٹھاونا ہے اللہ نے آکھنا میرے پاک پیغمبر ہن تسی منگو میں تانوں دیواں تساں سفارش کرو کہ میں قبول کراں اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنی امت کی سفارش کرنی ہے مگر میری شفاعت انہاں بندیاں نوں لگنی ہے جڑے بندے لا یشرکون باللہ جڑے اللہ نال شریک اللہ دا شریک بنائیندے انہاں نوں میری شفاعت بھی فائدہ کوئی نہیں دیونا لم تنل شفاعتی میری شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیونا انہاں بندیاں نوں جڑے اللہ دے شریک بنا دے رہے بندے دیون والا اللہ ہے کھواون والا اللہ ہے پالن والا اللہ ہے پیواون والا اللہ ہے مگر کدی بابے کھمکول کولو کدے کہے داتے کولو کدی کہے حاجت روا کولو کدے کہے قبر دے کدے کہے جنڈی دے کہے کنڈی دے کدے کہے درخت دے پاتر میاں تبرک واسطے رگڑ رگڑ کے پی رہے کدے کہے کولو میاں طویل لکھا کے خون دے نال اپنے پیراں یا اپنے ہتھاں یا اپنے پیٹ سے بندہ کھلائے کہ کدے کوئی ٹونا ٹپلا تے کدے کوئی حربہ اللہ دی تقدیر نال مقابلے لائے ہوئے حالانکہ اللہ نے جیڑا کچھ لکھیا ہے وہ دیونا ہے تیرے ترلیاں تے غیر شریک ترلیاں نال تے کٹ نہیں بڑھنا بگیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایڈا اعلی مقام کھڑا ہونا ہے جو ہر گناہگار سے بخشن کی توقع بھی ہے مگر جیڑا بندہ اللہ نال شرک کرتا رہ گیا ہے انہوں میری سمجھتا نہیں دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام شفاعت کبرا بڑا مقام ہے اساں اس نو بھی مننے آئے مگر اس گل نو بھی مننے آئے جیڑا مشرک ہے اللہ نے او دی بخشش دی دعا کرن دی بھی اجازت دنیا دے اندر نہیں دیتی مشرک واسطے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نبی نو اجازت کوئی نہیں تے عام مومناں نو اجازت کوئی نہیں اے یستغفروا للمشرکین تے بعض لوگاں دا مشرک تا ہوئے عام جڑے مکے چان ہون تک کوئی نہیں مشرک تا پاڈر تو پار آندن اتھے تے سارے موعد راندن انجے نا کلمہ پڑھن والے دا نام ہی مشرک ہو سکتا ہے کلمہ پڑھن والے دا نام بھی مشرک
ہو سکتا ہے خود قرآن پڑھ کے ویکھو مشرکین مکہ اتنی گل چکی تھی بھائی اللہ دی ماری ہوئی نیک کھاندے تے اپنی ماری ہوئی کھا لیندے جیڑی اللہ مارے بغیر کٹھے دے وہ تساں نہیں کھاندے تے جیڑی آپ چھری نال بیٹھ کے چنگی طرح دی رگاں وٹیندے ہو تے اونوں مریندے ہو آپ او اپنی ماری ہوئی کھاندے ہو تے اللہ دی ماری ہوئی جڑے ایک گل پھیلی نا اللہ کے خبردار او مسلمانوں لئن اطعتموہم انکم لمشرکون یا ہکا گل بھی تساں انہاں دی من لئی تہاڈا حق ہونا ہے بولو قرآن دا لفظ دہراونے پھر تو نہیں کمبیا نا جے اگر یا ہکا گل امام الزجاج امام ذہبی ابن کثیر طبری قرطبی وغیرہ سب نے لکھے ہیں اس آیت کو ثابت ہوتا ہے من استحل شیئا مما حرم اللہ وہو مشرک جیڑا اللہ دی حرام نو حلال چاہ کے باقی سارا عقیدہ ٹھیک ہو اللہ کہے شے جو حرام کیتا جو آ کے حلال ہے او دا نام بھی کہ بولو او دا نام بھی کہ ساری شریعت ہی کھلوتا ہے اجنے مشرک نہیں لا تن کے المشرکات کی ہو مشرک جیڑا قبراں تے کی ہو اے او دا اصل مصداق بنیا تھا جے کہیں مکے دا مشرک ویکھنا ہوے اج دا مشرک اے او دے نال دو دانے اتے ہوتی گھٹ کوئی نہ اس مشرک دی کیڑی عادت ہے اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين جڑے ویلے چڑھیا بیٹھے کون مشرک آکھو نا بیڑی دے اندر بیٹھا ہے دریا سمندر ہاتھ دے اندر بیڑی آئی تے بیڑی طوفان دے بہر دے اندر آ گئی ہچکولے کھاونے لگ گئی اس ویلے اللہ فرماندا تعالی اللہ او مشرک جنوں پیڑا سمجھنا ہے او کینوں سڈیندا آئی تے اج اللہ کینوں سڈیندا اے پیر استاد آمین اے او دے نال چنگا ہے کہ بھیڑا ہے ٹائم ہو گیا تے اصل ٹائم شروع ہون ہویا ہے چلو موڑ کدا ہی صحیح بہرحال نہ 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 اکا نہیں جامی صاحب علی سامنے کلن انہاں 56 منٹ نہ ہو گئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مولانا جلیل احمد صاحب کی جگہ خطبہ دے سن سے نماز پڑھائی